ماں کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کو اتنی اہمیت دی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مائیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فوقیت اور اہمیت کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ بہت ساری مائیں بچوں کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں اور باپ کو بچوں کے معاملات میں اپاہج بنا دیتی ہیں، یہاں تک کہ ایسی مائیں بچوں کو گھریلو معاملات میں باپ کا مخالف بنا دیتی ہیں، جس کی بنا پر اس گھر کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسی مائیں اللہ کی دیگر ہدایات کو بھول کر ایسا کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ حقیقت میں ہر بری چال کا نتیجہ اس چال کے چلنے والے پر ہی وارد ہو جاتا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ کسی بھی بری چال کا نتیجہ اس چال کے چلنے والے ہی کو مل کر رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر آئی ہوں والدین کا احترام۔ ویسے تو سب کو ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا درجہ بہت بلند رکھا ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا۔ دنیا کا ہر مذہب اور تہذیب اس بات پر متفق ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی تعلیم سب سے زیادہ اہم اور اپنے ایک انفرادی اسلوب کی حامل ہے۔ مثلاً جب کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف توجہ دلانا چاہا، اس کے فوراً بعد والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی تعلیم دی ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اے بندو، تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم تمام کو میری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر فرض ہیں، بالکل اسی طرح انسانوں کے حقوق بھی ہم پر فرض ہیں اور اتنے ہی اہم ہیں۔ انسانوں میں والدین کے حقوق سب سے بڑھ کر ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالحہ بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال کو تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ والدین سے نافرمانی کرنے والوں کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہ گئے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں والدین جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے اور جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں شامل ہو گئے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یقیناً وہ تھے ہی گھاٹا اٹھانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر تم اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ماں کے ساتھ اس طرح کے خاص حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے کئی
کئی وجوہات کی بنا پر دیا ہے۔ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اور پیدائش کے وقت کی تکلیف سہنے کی وجہ سے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی پرورش اور نشو و نما کے لیے اس کے بدن سے بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ ہر وقت بچے کو اپنے کاندھوں پر لادے رہنا اور دن رات اس کی ضرورتوں کے پیچھے لگے رہنا۔ ماں بچوں کو سکھاتی ہے اور انہیں تربیت دیتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچپن کی تعلیم و تربیت کا اثر بچے کی آگے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام عظیم شخصیتیں اپنی عظیم ماؤں کی وجہ سے عظیم کہلاتی ہیں۔ واضح رہے کہ ماں کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کو اتنی اہمیت دی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مائیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فوقیت اور اہمیت کا غلط استعمال کرتی ہیں، اور بہت ساری مائیں بچوں کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں اور باپ کو بچوں کے معاملات میں اپاہج بنا دیتی ہیں، یہاں تک کہ ایسی مائیں بچوں کو گھریلو معاملات میں باپ کا مخالف بنا دیتی ہیں، جس کی بنا پر اس گھر کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسی مائیں اللہ کی دیگر ہدایات کو بھول کر ایسا کرتی ہیں۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک عورتیں ہوتی ہیں اطاعت شعار اور مردوں کی غیر حاضری میں حفاظت کرنے والیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھریلو زندگی کے متعلق سب سے زیادہ مفصل ہدایات دی ہیں۔ اتنی ہدایتیں زندگی کے دوسرے شعبے کے متعلق نہیں ملتی، کیونکہ گھریلو سکون کی اہمیت اور بقا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہم ہے۔ ایسی ماؤں کا اس طرح کا غیر اسلامی سلوک ان کے شوہروں کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسی ماؤں کا اجر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خاوند کو اس کے مقام سے گرا کر اولاد کی مدد سے گھریلو سکون کو تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ کئی ایسی مائیں اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتی ہیں، اور جب وہ خود اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل میں گر کر پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اس وقت نقصان کی تلافی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں ہر بری چال کا نتیجہ اس چال کے چلنے والے پر ہی وارد ہوتا ہے۔ کسی بھی بری چال کا نتیجہ اس چال کے چلنے والے ہی کو مل کر رہتا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہیں کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد دوبارہ والدین کے ادب و احترام کی بات کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم بچپن میں کس طرح بے یار و مددگار تھے، اور والدین نے ہمیں پالا پوسا اور پروان چڑھایا، اور ہمارے والدین ہماری ہر خواہش پورا کرتے تھے مکمل خلوص اور محبت کے ساتھ۔ اسی لیے اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کا احترام کریں اور ان سے اچھا سلوک کریں۔ اگرچہ عمر کے تمام حصوں میں والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن ان کی طرف زیادہ توجہ اس وقت ہونی چاہیے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح بے یار و مددگار ہو چکے ہوتے ہیں جیسے ہم بچپن میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کو ان کی بے عزتی کے طور پر چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کے سامنے چلا
کر نہیں بولنا چاہیے، انتہائی محبت بھرے لہجے اور ہمدردی کے انداز میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ ہر معاملہ انتہائی فرما برداری اور نرمی سے کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہونا چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے یہ سب کچھ ہونا چاہیے، محض دکھاوے کے لیے یا روایتی انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم کر، بالکل اسی طرح جس طرح وہ لوگ بچپن میں ہم پر رحم و کرم کیا کرتے تھے۔ یہ دعا ان کی موت کے بعد بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس دعا کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا ہمیں سکھائی ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمارے دلاسے کے طور پہ بیان کر دی ہے کہ اگر کسی سے بھول چوک یا غلطی سے والدین کے متعلق کوئی نازیبا کلمات نکل جائیں جو لاپرواہی کی وجہ سے نہیں بلکہ سخت محنت کرتے ہوئے انجانے میں ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہ دے گا، بشرطیکہ ہم خلوص دل سے توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ والدین کے احترام کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وقت مقررہ پر عبادت کرنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے جہاد میں جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے والدین کی خدمت کرنا تمہارے لیے جہاد ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو تو تم ان کو اکیلا بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر گھر میں دوسرے بھائی وغیرہ ہیں یعنی کہ اور رشتہ دار ہیں تب یہ حکم نہ ہوگا، اور اگر جہاد فرض عین ہو تب بھی ہر مسلمان کو جہاد پر نکلنا فرض ہوگا۔ اسلام اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے متعلقین کی بھی عزت کریں، چاہے وہ والدین کے رشتہ دار ہوں یا والدین کے دوست۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے والدین کے دوستوں کا احترام کرو گے تو یہ بلا واسطہ تمہارے والدین ہی کا احترام ہوگا۔ امام قرطبی نے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کیا جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میری ساری جائیداد لے لی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو لے کر آؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب اس شخص کے والد صاحب آئیں تو آپ ان سے ان کلمات کے بارے میں پوچھنا جو انہوں نے اپنے دل ہی دل میں کہے تھے، یہاں تک کہ اس کی آواز خود ان کے کانوں تک بھی نہ جا سکی تھی۔ جب وہ لڑکا اپنے باپ کو لے کر آیا تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارا بیٹا کیوں تمہاری شکایت لے کر آیا ہے؟ تم نے اس کا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ باپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خود میرے بیٹے سے پوچھ لیجئے کہ میں تو یہ پیسہ صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں یا اس کی ماں پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سب کچھ سمجھ گیا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سے الفاظ تھے جو تم نے اتنے دھیرے سے کہے تھے کہ خود تمہارے کان تک نہ سن سکے تھے۔ وہ آدمی یہ سنتے ہی حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا یہ تو ایک معجزہ ہے، آخر آپ نے یہ کیسے جانا؟ حقیقت میں نے وہ الفاظ دل ہی دل میں کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ جملے سناؤ۔ اس آدمی نے مدرجہ ذیل عربی کے اشعار سنائے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے تجھے بچپن میں پالا پوسا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، تمہاری ہر طرح سے مدد کی کہ یہاں تک کہ تم جوان ہو کے اس وقت تک
تمام قسم کے خرچ میرے کندھوں پر تھے۔ میں رات بھر جاگتا اور بیتاب ہو جاتا جب کبھی تو بیمار پڑتا، مجھے ایسے لگتا کہ تیری بیماری میری بیماری ہے، رات بھر یہی سوچ کر روتا رہتا، ہر وقت تیری موت کا ڈر میرے ذہنوں پر چھایا رہتا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے، نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے۔ جب تو اس جوانی کی عمر میں پہنچ گیا جس کی میں ہمیشہ خواہش کرتا تھا، تو مجھ سے اکڑ کر باتیں کرتا اور مجھے دکھ دیتا ہے، اور تمہارا رویہ ایسا ہے کہ گویا تم مجھ پر احسان کر رہے ہو۔ افسوس، اگر تو میرے حقوق ادا نہیں کر سکتا، مجھے باپ کی طرح نہیں دیکھ سکتا، تو پڑوسی کی طرح تو سلوک کر، یا کم از کم میں نے تجھ پر جو خرچ کیا ہے اتنا ہی مجھ پر خرچ کر اور بخیلی سے کام نہ لے۔ دل کو ہلا دینے والی یہ نظم سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کی گردن پکڑی اور کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے کہا کہ فلاں شخص برباد ہو، دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے پھر یہی الفاظ کہے، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر یہی الفاظ کہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون برباد ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، وہ آدمی برباد ہو۔ جو میرا نام سن کر مجھ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے، وہ آدمی بھی برباد ہو، اور جو بوڑھے والدین کو پا کر بھی مغفرت نہ کروا سکے اور جنت میں نہ جا سکے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان تینوں امور کا خیال رکھا جائے تو یہ یقینی طور پر انسان کو جنت نصیب ہوگی۔ اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے والدین کے متعلق حقیقی محبت پیدا کر دے اور ان دونوں پر اپنی رحمتیں انڈیل دے، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ لاکھوں درود اسلام ہمارے آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین پر۔